الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال جل شأنه في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایمان کی تعریف شرعی و اصطلاحی اور ایمان کہتے کس کو ہیں اس کی حقیقت اور ایمان و تقوی کے فوائد و ثمرات دنیا اور آخرت میں انسانی زندگی پر، فرد اور معاشرے پر کیا لاگو ہوتے ہیں، ان باتوں کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں پیش کی گئیں. اس کے بعد جہاں سے بات ختم کی گئی تھی اس کے آگے سے میں نے سوچا کہ ایمان کے اس موضوع کو کچھ اور تفصیل سے بیان کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے مومنوں کو جو صحیح معنوں میں اپنے دل کے اندر ایمان کو پیدا کر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو رب مان کر، اللہ رب العالمین کو دل سے رب مان کر زبان سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ دل سے مان لیا اور اظہار کرنے کا موقع آیا. جب ہمیں اپنے اسلام اور ایمان اور اسلامی شعار کو، اسلامی شناخت کو اور اسلامی پہچان کو جب دنیا والوں کے سامنے ہمیں اس کا اظہار کرنے کا موقع ملے تو ہم اس کا اظہار نہ کریں، ایسے لوگوں کو مومن نہیں کہا جاتا. اللہ رب العالمین کو اپنا صحیح معنوں میں رب مان کر
اس کا اظہار بھی کرنا جب ضرورت آئے، اور اظہار کرنے کے موقع پر اگر مصیبت اور پریشانی کی گھڑی ہو، مشکل گھڑی ہو، تو اس پر ڈٹے رہنا، اس پر صبر اور استقامت اختیار کرنا، ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے صحیح معنوں میں مومن گردانا ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جو زبان دل سے مان لے لیکن اظہار کرنے کا موقع آئے تو وہ پیچھے رہ جائے، اور جب اظہار کر بھی لے اور جب وہاں پر ڈٹنے کا موقع آئے، مصیبت اور پریشانی کی گھڑی آئے، تو وہ اس پر جمع نہ رہے، اس پر ڈٹ نہ سکے، اس پر استقامت نہ اختیار کر سکے، ایسے لوگوں کو مومن نہیں کہا جاتا ہے۔ اور جو ان چیزوں کو بروئے خاطر لائے، بروئے کار لائے، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں زبان قال اور زبان حال سے اس پر عمل پیرا ہو، اس کو ہی اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا اور کہا کہ جو لوگ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر وہ جم گئے، اسی پر ڈٹ گئے، اسی پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور ولی اور مددگار تھے، اور کل قیامت کے دن بھی تمہارے دوست اور ولی اور مددگار رہیں گے۔ تو یہ ایمان اور تقوی، اس کا اظہار کرنا، اس پر ڈٹے رہنا، اس پر صبر اور استقامت اختیار کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اور اس استقامت کو انسان اس استقامت پر ڈٹ نہ رہ سکے، ڈٹا نہ رہے، اور کب اس کے اس استقامت میں لغزش پیدا ہو جائے، تذبذب اور تزلزل کا وہ شکار ہو جائے، اور کب وہ اس سے پھسل جائے، استقامت کی راہ سے وہ کب ہٹتا ہے، یہ صرف دو ہی چیزیں ہیں اس کی زندگی میں۔ ایک تو خوف ہے، ڈر، جب ڈر پیدا ہو جاتا ہے، غیر اللہ کا خوف جب پیدا ہو جاتا ہے، ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے، ہم حکومتوں سے ڈر گئے، ہم کسی بڑے حاکم سے ڈر گئے جو ہمارے اوپر بڑے لوگوں کے اثر و رسوخ ہے، ہم ان سے ڈر گئے، اور نفع اور نقصان کا مالک ہم نے کچھ حد تک ان کو بھی جان لیا، تو یہ استقامت میں لغزش پیدا کر دینے والا اور استقامت میں اس کے ڈگمگانے والی یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، ڈر اور خوف کے بعد دوسری چیز اس کے استقامت کو نقصان پہنچانے والی، اس کے ایمان کو پائے ثبات سے ہٹا کر اس میں تزلزل اور تذبذب پیدا کر دینے والی چیز، یہ لالچ ہے، طمع، جس لالچ کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لالچ کی بنا پر ان کے استقامت میں اس نے نقصان پہنچایا، اور اس درخت کے پھل کو چکھنے پر اس نے ان کو برانگیختہ کر دیا، آمادہ کر دیا، اور کیا لالچ دلائی، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، کہ تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل چکھنے سے صرف اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تمہیں ہمیشگی والی زندگی نہ مل جائے یا تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ تو یہاں پر لالچ نے لالچ کے ذریعے انسان کو بہکا لے جاتا ہے، اور لالچ کے ذریعے شیطان انسان کے اوپر پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں پر ڈر اور خوف، لالچ کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دینا چاہیے، اور اپنے استقامت پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہیے، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشہور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت یعنی اخلاص کے ساتھ کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں، اور اپنا ذاتی فائدہ اس کو حاصل ہو یا کوئی مطلب ہو تبھی اس سے محبت نہ کرے، ریا و نمود کے لیے اس سے محبت نہ کرے، دکھاوے کے لیے اس سے محبت نہ کرے، محبت کا اس کا دار و مدار اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اس کی رضا مطلوب ہو، اور اللہ رب العالمین سے ثواب رکھتے ہوئے اس سے محبت کرے۔ محبت کا دار و مدار ایمان اور تقوی پر ہونا چاہیے، اور اگر ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہم نے کسی سے محبت نہیں کی اور دوستی نہیں گاٹھی
دنیاوی منفعتوں کے پیچھے، دنیاوی فائدوں کے پیچھے، اپنے ذاتی مفاد کے پیچھے لگ کر ہم نے کسی سے محبت اور دوستی کاٹی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرما دیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کل قیامت کے دن جو اس دنیا کی زندگی میں جن کی دوستی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر نہیں تھی، جو دنیا میں ایک دوسرے کے گہرے اور بڑے خالص دوست تھے، بڑے جگری دوست تھے، قیامت کے دن وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین، لیکن ان کی دوستی اسی طرح برقرار رہے گی اور ان کی محبت اور اخوت اور بھائی چارگی قیامت کے دن بھی اسی طرح برقرار رہے گی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، جنہوں نے اخلاص اور اللہ کی رضا اور ثواب کی امید کے لیے محبت کی، جن کی محبت ایمان اور تقوی کی بنیاد پر رہی۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، جو اللہ کے لیے لوگوں سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، یہ نہیں کہ اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے بغض رکھے، دشمنی رکھے، اس کو تکلیف پہنچانا مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد کیا ہونا چاہیے اس کی بغض اور دشمنی رکھنے کا، اس کا سبب کیا ہونا چاہیے، اس کا کفر اور اس کی معاصی، یعنی اس کا اللہ رب العالمین سے وہ کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے اور معاصی اور گناہوں میں وہ ملوث ہے، اس وجہ سے اور اس بنا پر ہماری اس سے دشمنی ہونی چاہیے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے، صاحب ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب دلوں میں صحیح معنوں میں ایمان پیدا ہو جائے تو سامنے والا بندہ اگر اللہ رب العالمین کا جس قدر نافرمان اور کفر شعاری کی زندگی اختیار کرنے والا ہو اور نافرمانی کے راستے پر چلنے والا ہو تو صاحب ایمان کے دل میں ایمانی چاشنی اور حلاوت کی بنیاد پر، ایمانی قوت کی بنیاد پر اس کے اندر اس نفرت اور بغض اور دشمنی کا پیدا ہونا یہ لازمی ہے۔ اور جو ایسا کر لے اس کے بعد فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، جو اللہ کے لیے لوگوں کو دے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریا و نمود کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہوئے، اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے لوگوں کو دے، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور لوگوں کو روکے اور منع کرے تو بھی وہ اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی اللہ کے حکم پر روکے اور منع کرے، یہ نہیں کہ ہمارا کوئی نقصان یا ہمارا کوئی فائدہ اس کے آڑے آ رہا ہے تب ہم نے اس کو دینے سے منع کر دیا، اس کو روک دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ان باتوں پر عمل کر لے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، ایمان صحیح معنوں میں اس کے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ اور یہ ایمان کے لوازمات اور اس کے تقاضے ہیں۔ مشہور حدیث صحیحین کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہا کہ تین خصلتیں، تین عادتیں ایسی ہیں جب ان تین خصلتوں اور ان تین عادتوں سے کوئی بندہ متصف ہو جائے اور اپنے اندر وہ تین چیزیں پیدا کر لے وجد بہن حلاوۃ الایمان، تو ان تین خصلتوں کے سبب اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کو ایمان کی شیرینی، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اس کو اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے، اپنے دل میں وہ ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشہور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ذاک طعم الایمان، اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت اور ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، یعنی اللہ نے جو حرام کیا وہ حرام جانا، اللہ نے جو حلال کیا اس کو حلال جانا، اللہ کے حرام کو حرام جانا، اللہ کے حلال کو کافی سمجھ کر اس کے حلال کردہ راستوں پر چل کے حلال طریقے سے روزی کمایا۔ من رضی باللہ ربا، اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہی ہوا۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مان کر جو راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، یعنی اسلام کے اندر جو اوامر و نواہی اور منہیات اور محرمات ہیں اس کو بروئے کار لایا، اس کے حدود سے تجاوز نہیں کیا، اس کی حدوں کو پامال نہیں کیا۔ وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اور جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہو گیا، وہ دراصل اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کے ذائقے کو اس نے پا لیا۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ تین خصلتیں اور تین عادتیں ایسی ہیں جب وہ تین خصلتیں اور تین عادتیں انسان کے اندر پیدا ہو جائے، بندہ مومن کے اندر وہ آ جائیں جس سے وہ متصف ہو جائے، تو ان کی بدولت اور ان کے سبب وہ ایمان کی شیرینی اور حلاوت اور مٹھاس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور پاتا ہے۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا وما فیہا سے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ ہو، اپنے بھائی بہن ہو، اپنی اولاد ہو، اپنے کنبے خاندان کے لوگ ہو، اپنے معاشرے کے لوگ ہو، اپنے سماج اور سوسائٹی کے لوگ ہو، اپنی
जिगर के गोशे अपनी औलाद ही क्यों ना हो। दुनिया व माफिया, दुनिया की जितनी दौलतें और दुनिया के जो सरो सामान है, उन सब पर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को और उसके रसूल को फौकियत देता है। और उसके नजदीक अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा दिया, कह दो ऐ नबी, अगर तुम्हारे नजदीक अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा ये सारी चीजें महबूब है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, तो तुम इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब तुम पर आ जाए। वलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना व युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, डरना चाहिए उन लोगों को जो रसूल के हुक्म की मुखालिफत पर अड़े हुए हैं, जो रसूल के हुक्म की और अल्लाह के हुक्म की पर दूसरी चीजों को मुकद्दम नहीं रखते, उसको फौकियत नहीं देते हैं, और उनकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिलों पर बकिया तमाम चीजों से ज्यादा गालिब नहीं है, तो उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से डरना चाहिए। कहीं उनको दुनिया की जिंदगी में कोई अजाब ना आ पहुंचे या उनको कोई फितना ना आ पहुंचे। दुनियावी आदाब से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन का आसमानी आदाब, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं बयान की गई। और जालिम बादशाह का मुसल्लत कर दिया जाना भी इन तमाम चीजों के जरिए रसूल के सुन्नत की मुखालफत के पादाश में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को और बनी आदम को अपने आदाब में गिरफ्तार कर लेते हैं। तो फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा दुनिया की कोई चीज भी उसके नजदीक महबूब ना हो। सबसे ज्यादा महबूब तरीन चीज उसके नजदीक अल्लाह और उसके रसूल होना चाहिए। वअन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, और वही चीज किसी बंदे से, किसी इंसान से वो मोहब्बत करे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, इखलास के जरिए और इखलास के साथ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और उसकी सवाब की उम्मीद रखते हुए मोहब्बत करे। वअन यकरहा, तीसरी चीज, अन यऊद फिल कुफ्री बाद अन अनक़ज़हु अल्लाहु मिन कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नारी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर उसको इस्लाम की दौलत से नवाजा, ईमान की दौलत से उसको नवाजा, तो ईमान और इस्लाम से फिर जाने को वैसे ही नापसंद करे बाद इसके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उस आग से बचा लिया, उस ईमान और इस्लाम से फिर जाने की महरूमी से अल्लाह ने उसको बचा लिया। उसके बचाने के बाद दोबारा ईमान और इस्लाम से फिर जाने को वैसे ही नापसंद करे जैसे वो अपने आप को आग में डाले जाने पर नापसंद करता है, और उसको ये गवारा नहीं है कि मुझे आग में डाला जाए। यानी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये तमाम चीजों पर गालिब होनी चाहिए। यहाँ पर एक नुक्ते पर गौर करने की जरूरत है, जो हमारे कुछ भाइयों के अंदर ये गलतियां पाई जाती हैं। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, यहाँ पर वाव का इस्तेमाल आपने किया, सुम्मा का इस्तेमाल यानी फिर नहीं किया, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के साथ रसूल की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत पहले और रसूल की मोहब्बत बाद में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने के बाद उसकी मोहब्बत की बिना और उसकी वजह से वो रसूल से मोहब्बत करे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के साथ भी वो किसी को शरीक न करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में उसकी मोहब्बत के साथ किसी को शरीक न करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तने तन्हा मोहब्बत करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन चीज़ों का मालिक है, खालिक है, राज़िक है, जिस तरह वो अपने तमाम अफ़आल और औसाफ में और अस्माए हुस्ना में यकता है, अकेला है, मुनफरिद है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है, उसी तरह उसकी मोहब्बत में भी उसका कोई शरीक नहीं हो सकता है। और यही तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को दी। आप उन हज़रात को देखते हैं, जब उनके सामने रसूल का नाम लिया जाए, जो हमारे भाई हैं, तो वो अपने अंगूठे को चूमने लगते हैं और उनकी कैफियत और हालत बदल जाती है रसूल की तादीम और मोहब्बत में। लेकिन जब अल्लाह का नाम उनके पास लिया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, तो उनकी हालत बदलती नहीं है, उन पर कुछ, वो कभी मुतासिर नहीं होते अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत ये गालिब होनी चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने की वजह से, उसकी वजह से रसूल के अंदर से मोहब्बत पैदा होनी चाहिए, ना कि अल्लाह के साथ रसूल की मोहब्बत जुड़ जाए। जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई, कोई अगर दुआ करे तो ये ना कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे बख्श दे जो तू चाहे या जो रसूल चाहे। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और इरादत में कोई शरीक नहीं, न रसूल शरीक है, न कोई दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और इरादत में शरीक नहीं, वो वहदहु ला शरीक है। इसी तरह मोहब्बत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी को शरीक नहीं करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तने तन्हा मोहब्बत करनी चाहिए। दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दब्बा इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम अल हसद वल बग़दा, तुमसे पहले की उम्मतों में जो बीमारियां और जो जिनकी वजह से वो हलाक कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए, वो बीमारियां और वो मुसीबतें तुम पर भी सरायत कर गई और तुम्हारे अंदर भी वो पाई जाती हैं। और वो क्या है? अल हसद वल बग़दा, यानी हसद और दुश्मनी।
یہ حسد اور دشمنی یہ ایمان کی ضد ہے، ایمان کے منافی ہے۔ جس دل کے اندر ایمان ہو اس میں حسد جمع نہیں ہو سکتا۔ جس دل کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہو اس میں مومن بندے کے لیے، اللہ والوں کے لیے کبھی بھی اس میں دشمنی اور کینہ کپٹ اور بغض، عداوت، نفرت یہ جنم نہیں لے سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا لا اقول وہی الحالقہ، اور یہ جڑ سے ختم کر دینے والی چیز ہے، حسد اور بغض اور عداوت اور دشمنی۔ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہارے بالوں کو ختم کر دے گی اور بالوں کو تمہارے مونڈ دے گی، بلکہ ولکن تحلق الدین، یہ تمہارے دین کو ختم کر دے گی۔ جس دل میں صحیح معنوں میں ایمان نہ ہو وہاں پر حسد جنم لے لیتا ہے، اور وہاں پر دشمنی اور بغض اور عداوت اور عناد اور نفرت جنم لے لیتی ہے۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو انسان اپنے دین سے بیدار ہو جاتا ہے، اس کے اندر دین کی محبت غالب نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ دین کو تمہارے دین کو جڑ سے ختم کر دینے والی چیز ہے، اور اس کا یہ سبب ہے۔ اور آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ تمہارے دلوں میں صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، میزان پر ایمان، قبر کی زندگی، قبر کے احوال، برزخی زندگی پر ایمان، اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اچھی و بری تقدیر پر ایمان صحیح معنوں میں اگر تمہارے دلوں میں نہ پیدا ہو جائے تو تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ جب تک ایمان والے نہ بن جاؤ اور ایمان کے شروط اور اس کے تقاضے کو اپنے دلوں کے اندر پیدا نہ کر لو تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتلاؤں جب وہ تم کرنے لگو تو تمہارے اس ایمان کو ٹھہراؤ اور ثبات نصیب ہو اور تمہارے ایمان میں ڈگمگاہٹ نہ آئے؟ تو فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اب جب آدمی ایک دوسرے کو سلام کرے گا، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے کسی کو جانے یا نہ جانے، انجانوں اور بیگانوں پر بھی سلام کرنے کا حکم دیا گیا، جس کو جانتے ہیں اسی پر سلام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور جب آدمی سلام کو عام کرے گا، سلام کو پھیلائے گا، اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے سلامتی ہے، وہ سلام ہے، سلامتیوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی سلامتی جب لوگوں پر وہ ظاہر کرے گا اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی سلامتی کے ذریعے دعا دے گا تو اس کے دل کے اندر حسد اور بغض اور نفرت اور عناد اور دشمنی، کینہ کپٹ، یہ ساری چیزیں جنم نہیں لے سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئیں گے، کوئی فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کام دے گا تو صرف وہی دل جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر آیا ہوگا۔ اور یہ سلامتی والا دل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا آپ سے ای الناس افضل، لوگوں میں افضل کون ہے؟ کہا کہ کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا، جو ہمیشہ سچ گوئی سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرے، سچی خصلتیں اور سچی عادتیں اور زبان پر سچی باتیں ہمیشہ لائے، وہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ سچ بولنے والے کو تو ہم پہچانتے ہیں، صدوق اللسان، سچی زبان والا، صاف ستھری بات کرنے والا، مخموم القلب کیا ہے؟ یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا التقی النقی لا غل فیہ ولا حسد ولا بغض ولا بغی، فرمایا کہ ہر وہ پاک اور صاف، گناہوں سے پاک اور صاف، نیکی اور تقوی پر چلنے والا دل، جس دل کے اندر دوسرے کے لیے دھوکہ نہ ہو، جس دل کے اندر دوسرے کے لیے حسد اور کینہ کپٹ اور دشمنی نہ ہو، نہ دوسرے کے لیے اس دل کے اندر ظلم کا کوئی شائبہ ہو اور ظلم و زیادتی اور عداوت کی کوئی اس کے اندر آثار ہو۔ وہ 7 قسم کے لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں آپ نے فرمایا کہ الامام العادل، عدل و انصاف پر قائم رہنے والا بادشاہ، یعنی انصاف کے دامن کو ہمیشہ اس انصاف کے دامن کو تھامے رہنا چاہیے، انصاف کے دامن سے کبھی بھی اپنے دامن کو چرانا نہیں چاہیے، اور انصاف کے دامن کو ہر موڑ پر انسان جس چیزوں کا بھی ذمہ دار ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی ذمہ داری میں پڑا ہوا ہے، اس کے سروں پر کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں میں انصاف اور عدل و انصاف کے دامن کو کبھی نہ چھوڑے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی
علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. تم کو دوسروں کی دشمنوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ اور بارانگیختہ نہ کرے، اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑ دو. اعدلوا، عدل و انصاف قائم کرو ہر حال میں. هو اقرب للتقوى، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہے. حدیث قدسی ہے. امام ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام تابعین جو بھی اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے ادب سے اور احترام سے. فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، اللہ رب العالمین یہاں پر میرے بندو کہہ کر اپنے بندوں کو مخاطب کر رہے ہیں. یہ انسانوں کے لیے شرف و منزلت کا مقام ہے، ان کی تعظیم اور ان کی تکریم کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے. فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے نفس پر بھی حرام قرار دے لیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی باہم ایک دوسرے پر حرام ٹھہرایا ہے. فلا تظالموا، تو تم ایک دوسرے کی جانوں پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرو. آگے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو. دین، اسلام، شریعت، ایمان، توحید یہ سب تم نہیں جانتے تھے. الا من ہدیتہ، مگر وہی جانتا ہے جس کو میں نے سکھلایا اور جس کو میں نے ہدایت سے نوازا. اسی لیے ایمان اور اسلام پر جمع رہنے کی، اللہ رب العالمین سے بار بار ہدایت کا سوال کرنے کی سورہ فاتحہ میں تلقین و تعلیم دی گئی اور ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، تو تم ہدایت اور ایمان پر ثابت رہنے کا سوال بھی مجھ سے کرو، میں ہی تم کو ہدایت پر جنت و جہنم، جنت میں جانے کا راستہ اور جہنم سے بچنے کا راستہ دنیا اور آخرت میں تمہیں بتلاتا رہوں گا اور تمہیں سکھاتا رہوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، ہے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں. فاستطعمونی اطعمکم، تو کھانا بھی مجھے سے مانگو، میں ہی تمہیں کھانا کھلانے والا ہوں. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا پہنا دوں. فاستکسونی اکسکم، تو تم کپڑا بھی مجھے سے مانگو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اصول اور فروع کو پیدا کیا. ان اصول اور فروع میں سب سے اہم چیز کھانا اور کپڑا ہے. اسی کھانے اور کپڑے کی بدولت انسان کی ساری تگودو اور محنت اور کوشش ہوا کرتی ہے اور اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. ہم نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے بندوں کی روزی روٹی کو ہم نے تقسیم کیا ہے، ان کے درمیان ہم نے ان کی روزی روٹی کو بانٹا ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پر فوقیت و برتری دی ہے، درجات میں ان کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور یہ درجات میں تفاوت اور یہ اختلاف اس وجہ سے ہے تاکہ بعض کے ماتحت رہ سکیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور یہ دنیا طلبی دنیا کی چیزوں میں پڑھنا، ان ساری چیزوں میں پڑھ کر انسان جن چیزوں کو جمع کرتا ہے ان میں سب سے بہتر اور افضل وہ چیز ہے جو اللہ نے ایمان اور توحید اور اسلام دیا، اس کی جستجو اور اس کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہونا اور اس کو جمع کرنا، یہ سب سے بہتر رزق ہے اور یہ سب سے بہتر کمائی ہے. اللہ نے فرمایا کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم سب کے سب ننگے ہو جس کو مگر میں جس کو کپڑا پہنا دوں تو تم کپڑا بھی مجھے سے مانگو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، تم سب کے سب دن اور رات گناہوں کے کام کرتے رہتے ہو، گناہوں میں ملوث رہتے ہو، اور میں تمہارے گناہوں کو تمہاری توبہ اور استغفار کے بغیر، تمہاری معافی مانگنے کے بغیر میں ان گناہوں کو مٹا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، تمہیں معاف کر دیتا ہوں. لیکن اے میرے بندو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں جو بغیر معافی اور توبہ کے معاف نہیں کیے جا سکتے. فاستغفرونی یغفر لکم، تو تم معافی اور توبہ کی بخشش، اللہ رب العالمین کی مغفرت بھی اسی سے طلب کرو، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگو. اغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہاری زندگی میں خوشحالی لاؤں گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم سب کے سب مل کر اگر مجھے نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاؤ تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی،
اگر مجھے فائدہ پہنچانے کے در پہ ہو جاؤ تو مجھے فائدہ بھی نہیں دے سکتے. لو ان یا عبادی ہے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. اے میرے بندو، تم سب کے سب اولین و آخرین جمع ہو جائیں، تمام انسان و جنات جمع ہو جائیں، ساری کائنات مل کر کے بھی وہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں، سب کے سب اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کام کرنے لگے، ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، تو میری بادشاہت اور میری سلطنت میں جن چیزوں کا مالک ہوں اس میں کچھ بھی وہ اضافہ نہیں کر سکتے، اس میں بڑھا نہیں سکتے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم. اے میرے بندو، تم میں سے اولین و آخرین تمام انسان و جنات سب مل کر اگر وہ سب سے زیادہ فاسق و فاجر آدمی کے دل میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب اللہ رب العالمین کے گنہگار اور نافرمان اور کافر بن جائیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما نقص ذلك من ملکی شیئا، میری بادشاہت اور میری سلطنت سے نہ وہ کمی بھی نہیں کر سکتے، اس میں سے کچھ کم نہیں کر سکتے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو، تم میں سے اولین و آخرین تمام انسان اور تمام جنات قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتا، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اولین و آخرین، اور ہر ایک اپنے مطالبات اور اپنی ڈیمانڈ کو میرے حضور پیش کرے اور مجھ سے مانگے. فأعطیت کل انسان مسألتا، اور ہر ایک کو میں اس کی ڈیمانڈ اور اس کی فرمائش پوری کر دوں اور اس کے مطالبات کو پوری کر دوں. ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی واقع ہوگی، اتنا ہی میرے خزانوں سے کم کر سکتے ہیں جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لیا جائے. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاها فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسا. آخری بات نبی کریم صلی اللہ تعالی سے فرمایا، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں شمار کروا رہا ہوں، اور کرامن کاتبین دائیں بائیں لکھنے والے فرشتے، محافظ نگراں فرشتے اس کو قلم بند کر رہے ہیں، اس کو احاطہ تحریر میں لایا جا رہا ہے. ثم اوفیکم پھر انہی اعمال کی بنا پر میں تمہاری جزا و سزا کا پورا بدلہ دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو کل قیامت کے دن جو اپنے نامہ اعمال میں نیکی اور خیر اور بھلائی کو دیکھے تو وہ اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی بیان کرے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسا، اور جو اپنے نامہ اعمال میں برائی اور شر کو دیکھے، خیر اور نیکی کو نہ پائے تو وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے، اس لیے کہ اس کا نفس اس کو برائیوں پر برانگیختہ کرنے والا اور ابھارنے والا ہے. اتنی باتوں کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تم تمام مسلمانوں کو نیکی اور صحیح ایمان کے اور تقوی کے راستے پر گامزن کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.